وعلیکم السلام. ٹائم ہو گیا جی. آپ رکھیں گے اپنے سامنے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے ہم کو شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے. یدعون الی کتاب اللہ. وہ دعوت دیے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم. کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم. پھر منہ موڑ لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے. وہم معرضون. اور وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے. یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں حیرت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی قرآن مجید سے پہلے اللہ کی اور کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور دوسرے صحائف، کہ جن سے لوگ واقف ہیں. یہ اہل کتاب ان کتابوں کو جانتے ہیں. وہ بھی اللہ ہی کی کتاب کے حصے ہیں. آپ کہیے ابتدائی چیپٹرز ہیں، پہلی کچھ ایڈیشنز ہیں. ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، یعنی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کتاب ان کے درمیان ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے کہ جن میں ان کا اختلاف ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گروہ کو اللہ نے پہلے اپنی پچھلی کتابیں دیں، وہ کتابیں کہ جن کتابوں سے وہ ایسے واقف تھے کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتابیں، وہ ان پر ایمان لاتے، ان کو پڑھتے، ان پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے، اور ان کتابوں کے اندر اللہ نے جو کچھ لکھا اس کتاب میں وہی کچھ ہے، اسی انداز کی بات ہے، وہی اسلوب ہے، وہی اللہ کی شان ہے. تو جو تو پہلی مرتبہ کوئی کتاب پڑھے گا، پہلی مرتبہ کسی پیغام سے متعارف ہوگا، شاید اس کو تو مشکل پیش آئے، شاید اس کے لیے تو کچھ تعجب ہو کہ یار یہ کوئی نئی سی بات ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو پہلے سے اللہ کی کتاب، اس کے انداز بیان، اس کے مضامین، اللہ نے جس طرح سے اپنی بات کو پیش کیا ہے، اس کے مثالوں محاوروں سے واقف ہوں، ان کے لیے اللہ کی ایک بعد میں آنے والی وہ کتاب جس کے آنے کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں اور یہ لوگ اس کے منتظر بھی تھے، ان کو جب دعوت دی جاتی ہے کہ یہ اس کتاب کو مانے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان جو اب جھگڑے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرے، تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اور یہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. یعنی ان کا رویہ ہی یہ ہے کہ یہ اعراض کرنے والے ہیں. انہوں نے پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی جو دینی رویہ اختیار کیا وہ ماننے کا، اخلاص کے ساتھ بات سمجھنے کا نہیں تھا، بلکہ ٹال مٹول کا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب کسی شخص یا گروہ کا رویہ کسی ایک کتاب کے بارے میں اعراض کرنے کا، ٹال مٹول کا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رویہ بعد میں بدل جائے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ
آپ کچھ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہاں آئے ہیں آپ کے بزنس میں آپ سے ملنے کے لیے، آپ بدتمیزی کا، بے ایمانی کا رویہ اختیار کریں اور آپ کہیں گے اگلے والوں کے ساتھ اچھے ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا بھائی؟ وہی شخص ہے، وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کا کردار ہے، تو یہ کردار بدلے گا تو نہیں۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، یعنی انہوں نے پہلے بھی دین میں گڑبڑ کی ہے اور یہ دین کا نیا آخری مستند ترین ورژن آ گیا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا یہ پیغام آتا اور یہ کہتے کہ بھائی یہ تو وہی ہے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایام معدودات، مگر چند دنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر دین کے معاملے میں جو ایک غلط رویہ پیدا ہو گیا ہے، اعراض کا، منہ موڑنے کا، عدم دلچسپی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نظریہ بن گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اول تو آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوئے گی ہم جہنم میں جائیں گے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو اصل میں اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو اس کے چہیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو سزا ملے؟ تو فرمایا کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، تو دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان جھوٹی باتوں نے کہ جو وہ افترا کر رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں یعنی اللہ کے اوپر غلط طریقے سے تھوپ رہے ہیں، اس کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہبی لوگوں کا یہ اعتماد کہ وہ بخشے بخشائے ہیں، یا اگر ان کو کوئی سزا بھی ہوگی اور چند دنوں کے لیے ہوگی، یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کو دین میں ایسے دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ جس کے بعد پھر وہ بڑی بڑی حقیقتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ پریشانی تو اس کو ہو کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، مجھے سزا ہوگی، مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس بات پر اطمینان ہو کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری بڑی تگڑی سفارش وہاں موجود ہے اور ہم جو مرضی کر لیں، ہم اول تو پکڑے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر پکڑے جائیں گے تو چند دنوں کے لیے پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط رویہ، انکار کا، اعراض کا، اگنور کرنے کا اختیار کیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظریہ، یہ انڈرسٹینڈنگ کہ کوئی قوم، کوئی امت، کچھ مذہبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو آخرت میں میرٹ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے محض پیدائش کے جگہ، خاندان، قبیلے، گروہ کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دینی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی آخری درجے میں کرپٹ کر دیتی ہے۔ ان کے اندر کرپشن کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے اندر سے خدا خوفی آخری درجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف کی بنیاد تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور جواب دہی میں اس کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے رویے کے، اس کے کردار کے، اس کے ایمان کے، اس کے عمل کے۔ لیکن اگر محض ایمان کے ایک ظاہری حصے کو لے کر کچھ لوگ یہ طے کر لیں کہ اس کی بنیاد پر وہ بخش دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے ان کے دین کے معاملے میں۔ ان کا یہ نظریہ جو اصل میں جھوٹا ہے، یہ افترا ہے، یعنی اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی ہمارے ہاں بھی یہ چیز پاپولر ہے، اور کیوں پاپولر؟ اس لیے انسان کو پسند آتی ہے۔ دنیا میں جو مرضی کر لیں،
جھوٹ بولیں، زیادتی کریں، پیسہ لوٹیں، رشوت لیں، بلکہ قتل کریں، ظلم زیادتی کریں، زنا کاری کریں، شراب نوشی کریں، آخر ہیں تو کلمہ گونا، ہیں تو تیرے محبوب کی امت سے، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے اس زیادتی کے رویے میں، اپنے اس کرپشن میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس لیے بھی بیان کی ہے کہ اس خاص دور میں جو اہل کتاب تھے ان کو اس بات پر آگاہ کیا جائے کہ ان کا رویہ غلط ہے، اور یہ بتایا جائے کہ اس غلطی کی وجہ کیا ہے، اور اس لیے بھی بیان کیا تاکہ یہ نئی برپا ہونے والی امت، اس کے افراد یہ جانیں کہ وہ بھی اپنے اندر اس طرح کے غلط رویے کو نہ آنے دیں، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو امت کے افراد کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو پورا قرآن پڑھنا اگر نصیب نہ بھی ہو تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیں، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل الٹ بات ہے کہ جو بیان کر رہا ہے اور جس کی ان سے توقع کرتا ہے۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسا عجیب دن ہوگا وہ کہ جب ہم جمع کریں گے ان کو ایک ایسے دن کی حاضری کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر انسان کو بدلہ اس کا کہ جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کتنا عجیب ہے یہ معاملہ کہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کے نظریات، ان کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے، دھوکہ دینے کے لیے یہ عقائد ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر انسان کے معاملے میں اس کے اپنے کمائی، اس کے اپنے رویے، اس کے اپنے ایمان، عمل، کردار کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، اور کسی انسان کے معاملے میں بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی دین کے ماننے والے پیروکار ہیں، وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انصاف کا دن، لیکن اس کی تفصیلات جو بیان کرتے ہیں اس میں سرتاسر ناانصافی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اس لیے کہ ان کا تعلق ایک گروہ سے ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور باقی سارے لوگ مارے جائیں گے اس لیے کہ ان کا تعلق کسی اور گروہ سے ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے بنایا، اور یہاں آخرت کے بارے میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں تو فائدے میں وہی رہے گا کہ جو صحیح مذہبی لوگوں کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسا عجیب دن ہوگا وہ کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جس دن تمام انسانوں کو ان کے عمل کا، ان کے رویے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، یعنی پچھلی آیات اور اب اگلی آیات کے درمیان ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک آبویس بات ہے جو بیان نہیں ہوئی ہے، جو ہمیشہ قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جو امپلائڈ، وہ لوگ ہیں کہ جن کا اب وقت ختم ہو گیا، اور اب یہ نئی امت کہ جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب سے سرفراز کیا ہے، اب یہ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے وہی سٹیٹس ملنے والا ہے۔ سو آپ یوں سمجھیے کہ جو کہتے ہیں نا ٹرانسفر آف پاور، یہ اب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک، دعا کرو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جن کو چاہتا ہے،
وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جن سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر، ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے خاص طور پر اپنے پیغمبروں کے معاملے میں کہ وہ جب ان سے یہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب میں یہ کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، اور ویسے بعض اوقات بعض اپنے بندوں کے ساتھ بھی وہ یہ کرتا ہے عام، کہ کبھی آپ کی کوئی دعا قبول ہونے والی ہو نا، تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ کہ آپ محسوس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے دل کی گہرائی سے یہ دعا نکل گئی۔ تو جب آپ کے دل کی گہرائی سے دعا نکلے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ پہنچ گئی، یعنی آپ کے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ سن لی گئی، کچھ ہے یہ۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ محض میکینیکلی نہیں چلا رہا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جذبات ہیں کہ جن کا اظہار ہو، ہم اللہ سے مانگیں، ہم مانگیں اور وہ دے۔ اور اس میں یہ بھی وہ کمال کرتا ہے کہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، کہتا ہے تم مانگو، تاکہ آدمی کے اندر سے وہ آواز نکلے اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ کے ساتھیوں سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو، اے اللہ بادشاہت کے مالک، یعنی یہ بادشاہت، یہ سٹیٹس جو بنی اسرائیل کو ملا تھا اب یہ ان سے چھن رہا ہے، اور اس کی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ دعا کروا رہے ہیں کہ اے بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت دیتا ہے جن کو تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جن سے چاہتا ہے، یعنی یہ تیرا فیصلہ ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتا، ایڑی چوٹی کا آپ زور لگا لیں آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں انسان اپنے طور پر کچھ کوشش کرے سو کرے، لیکن فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت بھی تو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور ذلت اور رسوائی بھی تو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارا خیر، ساری بھلائی ہے، یعنی تو فیصلہ کرتا ہے، تو خیر والا ہے، تو جس کو ذلت دیتا ہے، دینا چاہتا ہے دیتا ہے، تو جن کو عزت دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہمارا اور کسی ایسے انسانوں کے گروہ کا دنیا گزارنے میں جو سوچ کا انداز ہے اس میں فرق یہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، وہی ہے کہ جو اس کائنات کے چپے چپے کا مالک ہے، وہی ہے کہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، وہی ہے کہ جس نے ہم کو زندگی دی، وہی ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں ضروریات پیدا کی، وہی ہے کہ جس نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بندوبست کیا۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہمیں زندگی کے ایک گوشے میں اختیار دے کے، اور یہ چاہا کہ ہم اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں، اپنی عقل کو استعمال کر کے، یہ دیکھ کے، یہ جان کے کہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے، تو تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو بادشاہت کے معاملے میں ہے، جو عزت اور ذلت کے معاملے میں ہے، یہی وہ معاملہ ہے کہ جو عام جو ہماری کائنات ہے اس میں جو تکوینی معاملات ہیں ان میں بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے۔ یعنی جیسے رات اور دن کو تو اس میں الٹ پھیر کرتا ہے، کبھی رات لاتا ہے کبھی دن لاتا ہے، تو کبھی رات کو
داخل کرتا ہے ایسے دن میں کہ رات چھا جاتی ہے تو اس کو اس میں پروتا ہے، اور کبھی رات سے دن کو برآمد کرتا ہے، یہ بھی تو ہی کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانوں کے معاملے میں بھی، قوموں کے معاملے میں بھی تو فیصلہ کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردوں سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یعنی یہ بھی ہمارے ہاں مشاہدات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سے زندگی برآمد ہوتی ہے، اور بعض اوقات آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جو زندہ ہیں، جن میں زندگی ہے، ان سے کچھ چیزیں برآمد ہو رہی ہیں کہ جو زندہ نہیں ہیں، جو اس طرح سے جیسے ہم زندگی کو جانتے ہیں وہ اختیار اور حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، اور بالکل ایسے ہی انسانوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو آخری فیصلہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حساب نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے، آدمی توقع بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا میں ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی اس طرح سے مانے کہ وہ چلانے والا چلا رہا ہے، اور دوسرا نظریہ مشکل ہے اس کو ماننا کہ آدمی کہے گی آپ سے آپ سب کچھ ہو رہا ہے، اتفاق سے سب کچھ پیدا ہو گیا اور اتفاق سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس بات کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آج کل کافی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اہل مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ ایک اندھا بہرا ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ مانتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں۔ مطلب بہت مشکل کام ہے کہ سب کچھ اتفاق سے ہوا اور ابھی بھی اتفاق سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، اور تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہے کہ جو اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ بنی اسرائیل کہ جن کو کوئی 2000 سال تک بادشاہت ملی، دنیا والوں کے اوپر حکمرانی ملی، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، ان کو کتابیں ملیں، ان کو جیسا کہ گزارش کی میں نے 2000 سال تک اسپیشل پریولیج VIP ٹریٹمنٹ ملا۔ دے ور دا ٹاپ ناچ نیشن آف دا ورلڈ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور ان کو معجزات ملے، غیر معمولی مدد ملی۔ یہ انسانوں کے سامنے اللہ کے وٹنسز تھے، شہداء تھے، یعنی اللہ نے اس دنیا میں ان کے ذریعے سے گواہی پیش کی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی آپ کو نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت مشروط ہوتی ہے اس سے کہ آپ صحیح رویہ اختیار کریں۔ اگر آپ صحیح رویہ اختیار نہیں کریں گے تو جیسے اس نے نعمت دی ویسے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ یہ کہ وہ کسی کو ڈھیل دینے کے لیے اور آگے بڑھا دے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کو ملا ہے اور اتنا ملا ہے اور ملتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں یا اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ بعض لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے اسی زندگی میں ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور یا یہ کرتے ہیں کہ ان کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزریں، اور پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں بچنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس طرح سے معاملات کو چلا رہے ہیں، اس نے اس خاص خاندان کے بارے میں جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے، یعنی ابراہیم کی اولاد کو یہ اسپیشل سٹیٹس دیا کہ وہ تمام جہان والوں کے مقابلے میں اللہ کے اب نمائندے بن گئے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ اچھا پرفارم کریں گے تو وہ چھا جائیں گے، اور اگر وہ برا پرفارم کریں گے
تو وہ پٹ جائیں گے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، یعنی یہودیوں کے ساتھ، اور یہی معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہے، یعنی عرب کے لوگ جو امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ اب بنی اسرائیل اپنے اس غلط رویے کی وجہ سے، جس کے بارے میں آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، اس وجہ سے انہیں آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ تم دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، اے بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ بادشاہت ان کی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ نے ایک نئی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں اہل ایمان ان کافروں کو دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ جو قابل توجہ۔ ایک لفظ کافر، لفظ کافر قرآن مجید سے بالکل واضح ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے ان انسانوں کے بارے میں کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام آ گیا، پیغام برحق صحیح طریقے سے پیش ہو گیا، بات ان کو سمجھ میں آ گئی، اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کا انکار کرتے چلے گئے، مخالفت کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو مجرم ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوقات میں سے بدترین ہیں، ان سے زیادہ کوئی بدتر مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کر دیتے ہیں اور وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ ایک ڈیڈ لائن کا اعلان کرتا ہے، جس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اصل میں کافر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں جو غضب ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے کافر کا ترجمہ کیا غیر مسلم، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے غیر مسلم کافر ہو گئے، اور مسلمان کا ترجمہ کیا مومن، سارے مسلمان مومن ہو گئے۔ باقی نتائج آپ سے آپ ہیں، ایک لچا لفنگا لٹیرا ہے لیکن الحمدللہ مومن ہے، ایک نیک شریف با کردار انسان ہے وہ کافر ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یا کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا آپ ایک آنکھیں بند کر کے ایک ایکسٹریمسٹ انسان ہو جاتے ہیں جو کہتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید سے بات واضح ہوتی ہے کہ کافر تو ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ گو، اس لیے کہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ خود بیان کیا سورہ منافقون کے آغاز میں کہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تو وہ گواہی بھی دیتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے اندر، ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں، اولئک هم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں۔ کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یار یہ جو تم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، کہیں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے آگے اکڑ جاتا ہے وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام نازل ہو گیا،
ان یہود و نصارہ نے، یعنی ان میں سے بعض لوگوں نے ہٹ دھرمی ضد، انکار، مخالفت کا مظاہرہ کر دیا. مسلمانوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بعض مسلمان ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن نہیں، اس سورہ مبارکہ نہیں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی بے انتہا تعریف کی. اتنی تعریف کی ہے کہ آدمی کہتا ہے یار ہماری اتنی تعریف ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے. خدا کی کتاب اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت، ایویڈنس یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. سورہ نساء 4 سورہ ہے اگلی، اس کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. یہ بات کہ قرآن تضادات سے، کنٹرڈکشن سے پاک کتاب ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ غور کر کے، تدبر کر کے. تو چنانچہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اہل ایمان ان کافروں کو دوست نہ بنائیں، اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کر دیا اور پھر مسلمانوں کی مخالفت کی، نہ کہ وہ خواتین کے جن سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں سے کوئی اجازت دی کہ وہ شادی کرے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب پہ کہ ہاں یار تم کر سکتے ہو اس عورت کے ساتھ شادی، بائی دا وے سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر یہ کنٹرڈکشن نہیں تو اور کنٹرڈکشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، سسر صاحب بھی آپ کے دشمن ہیں، سالہ صاحب تو ویسے ہی دشمن ہوتے ہیں، اور بیوی صاحبہ بھی دشمن ہیں، اور آپ کو اجازت دی ہے. تو یہ لوگوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ اگر ان کو یہ بتائیں کہ بھائی صاحب یہ بات ہی غلط ہے، تو وہ چونکہ انہوں نے کوئی سنی سنائی ہوتی ہے بات، اس پہ غصے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ان کافروں کو، یعنی ان جان بوجھ کر اللہ کے دین کے انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں اہل ایمان کو چھوڑ کر. یعنی دوسری بات یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف وہ کسی کو دوست نہ بنائیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بعض کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کو اللہ کے ہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی اللہ پھر اس کے ساتھ اپنا نرمی کا معاملہ سرے سے نہیں کرے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق. یعنی ان کفار کے ساتھ کہیں معاملہ ہو جائے اور تمہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق، معاملہ، رویہ اختیار کرنا پڑے کہ جس سے تم بچ نکلو، تو یہ ایک الگ چیز ہے. عام حالات میں ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھانا، پینگے بڑھانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے. یعنی اللہ جو رؤوف الرحیم ہے، جو مہربانی کرنے والا ہے، وہ یہ تم کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے بار بار غلط رویہ اختیار کیا اور اس کے پیغام کے آ جانے کے بعد بھی تم نے صحیح بات کو ماننے اور اختیار کرنے کا رویہ نہیں تم نے اڈاپٹ کیا، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اور یہ پکڑ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والا بھی ہے. چنانچہ وہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، وہ اپنے ان فیصلوں کی زد میں آنے سے تمہیں روکتا ہے کہ جو فیصلے وہ کر چکا ہے. اس لیے وہ تمہیں وارن کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو غلط رویہ اختیار کر کے اللہ کی پکڑ سے بچاؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا.
یعنی سب لوگ اس کی طرف لوٹیں گے، اور اس کے لوٹنے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ پھر فیصلہ کرے گا جیسا کہ اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی انصاف کے ساتھ۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم کوئی چیز چھپاتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ ظاہر ہو جائے گا اس دن جس دن ہر انسان پائے گا جو اس نے اچھا عمل کیا سامنے، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا وہ بھی اسی طرح سے اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا نتیجہ سامنے نظر آئے گا۔ جنہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے برا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش کہ ان کے اور اس کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی ان کے اور ان کے اعمال کے، برے اعمال کے نتائج کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ڈرانا اصل میں اس شفیق ہستی کا ڈرانا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ آپ اس پکڑ کی زد میں آ جائیں کہ جس کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے کہ اگر یہ امتحان کی جگہ نہ ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور بات اس دنیا کی زندگی کے بارے میں مانی ہی نہیں جا سکتی۔ اصل میں اس نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ ہر عاقل سمجھنے والا یہ جان لے کہ اس دنیا میں ایک ہی حقیقت مانی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے جو بڑا مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ہم پر مہربانیاں فرماتا ہے، صبح و شام ہم اس کی عنایات سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب تضاد ہے، اس کے باوجود دنیا میں بڑا شر ہے، بڑا فساد ہے، بڑا ظلم ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کا جواب پھر خود انسان کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو مزید سپورٹ کرتے ہیں، مزید کنفرم کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں کی اس کی مہربانی تو آپ سمجھیں کہ مہربانیوں کا ایک آغاز ہے۔ اصل میں تو اس کی مہربانی اپنے آخری حد کے عروج کو پہنچے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی جب آخرت کا دن آئے گا، اور تمام وہ انسان کے جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور وہ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر غلط رویے کو اختیار کر کے اس پر اصرار کیا ہوگا وہ پکڑے جائیں گے۔ اور اللہ کے جو رؤوف بالعباد ہے، بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے، وہ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، اس انجام سے اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ تم کو اپنے آپ سے، اپنے فیصلوں سے ڈرا رہا ہے، فور گاڈ سیک ایسا نہ کرو۔ جنوں ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے نا کہ یار محنت کرو، فیل نہ ہو جانا، مستقبل کے بارے میں خبردار کرتا ہے، اس کو محنت کرواتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اس سے کوئی دشمنی ہوتی ہے بلکہ اس کو اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ تو جب آگے کوئی نقصان آنے والا ہے اور اس نقصان سے ڈرایا جائے تو یہ ڈرانا اصل میں محبت کی، ہمدردی کی علامت ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہ اس دعوت کو بیان کرنے کے بعد کہ اہل ایمان کو اب یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو گرد و پیش میں کفار ہیں، وہ لوگ کہ جن کو کہ صحیح حقیقت معلوم ہے، اس لیے کہ صحیح حقیقت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، اس لیے کہ ان سے تو اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ بعد میں آنے والے پیغمبر اور ان کے ساتھ آنے والی کتاب کے آنے کا اعلان کریں گے، لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کریں گے کہ بھائی یہ وہ کتاب ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے اور ہمیں تو ان کو ماننا ہے، ہم تم کو بھی ماننے کی دعوت دے رہے ہیں. جب انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ مجرم بن گئے، وہ کافر بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تعلق مت رکھو، یہ تمہیں خراب کریں گے، اس لیے کہ یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ اب تمہیں جینے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہت چھن گئی اور تم اس کے چھننے کے ذمہ دار ہو، تو ان کو چھوڑ دو اور ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو. ویسے تو یہ ایک بالکل جنرل بات ہے، سبھی کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں ان اہل کتاب کو کہی گئی کہ جو ایک جانب اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ساتھ صحیح تعلق محبت کا تعلق، یعنی ڈر خوف تو اصل میں اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. جس بزرگ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، جس ہستی سے، اس کے ناراض ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق محبت کا تعلق. فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اس نے مجھے چنا ہے، اپنے پیغام اس نے مجھ کو دیا ہے، میں جو دین لے کے آیا ہوں وہی اللہ کا دین، اس کا پیغام ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے معاف کر دے گا تمہارے گناہ. یعنی جو ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ماننے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں تھیں، ان میں کچھ تھوڑا سا تم لڑکھڑائے، وہ سب معاف کر دے گا. اگر تم مان لو، ایمان لے آؤ اور پھر اس دین کی پیروی کرو جو میں لے کے آیا ہوں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جان لو کہ اللہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا. یعنی یہ پھر اس بات کو دہرایا گیا کہ یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ رویہ اللہ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والی کتاب کے ذریعے سے بالکل بات واضح کر دی ہے کہ یہ وہ حق ہے کہ جس کو نہ ماننے کی اب کوئی وجہ نہیں. ظاہر ہے کہ جب بات آخری حد تک واضح ہو جائے، جیسے کہ حضور کے زمانے میں آپ نے خود بنفس نفیس اس پیغام کو پہنچا کر ان لوگوں کی اپنی زبان میں ان کے جو سوالات تھے، جو اعتراضات تھے، ان کو ایڈریس کر کے، اور جس شان کے ساتھ یہ پیغام پھیلا، جس اعلیٰ کردار کے آپ حامل تھے، جو قرآن مجید کے اندر ان باتوں کو واضح کیا گیا کہ جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتی تھیں، اور دیگر معجزات اور وہ واقعات کے جو اللہ کی نصرت اور مدد کے واقعات تھے، یہ سب کچھ مل ملا کر وہ ماحول پیدا کر دیا انہوں نے کہ جس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی حق پسند انسان انکار کر سکتا.
تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ یہ جو آیت آتی ہے اور بہت آتی ہے قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ خود براہ راست نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب آیت اس طرح سے بیان ہوتی ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، تو اللہ کی اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت ہے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے قرآن کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے حدیث کی اطاعت۔ نہیں، یہ نہیں ہے، ساری اطاعت ہی اللہ کی ہے اور ساری اطاعت ہی رسول کی ہے۔ اصل میں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت یہ اصل جذبہ ہے، یہ اصل مقصد ہے، یہی صحیح ڈائریکشن ہے، لیکن اللہ ہم کو نظر پہنچانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا۔ اور جب ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں تو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں اینڈ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس موجود تھے اور وہ اہل ایمان کو کہتے کہ مثال کے طور پر آ جاؤ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو یہ حکم تھا، اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، یہ بھی رسول کی اطاعت تھی۔ یعنی اللہ نے ایک مشن دیا تھا، آپ جو فرماتے تھے اس کو فالو کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہ قرآن اور یہ سنت، یعنی وہ اعمال کے جو ہم کو قرآن ہی کی طرح محفوظ طریقے سے ملے ہیں، ان کی وضاحت میں جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے مطابق حضور کے ارشادات کے طور پر اوتھینٹک طریقے سے ہم تک پہنچ گیا، اس کو ماننا اور عمل کرنا، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ سو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو الگ الگ ہیں، بلکہ پورا دین ہم کو اللہ کے رسول سے ملا ہے، اس کو ماننا، اس کو اختیار کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہی رسول کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی دین کو مانو، دین کو اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ اللہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے آ جانے کے بعد اس کو ٹھکرا دیا، اس کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا، یہی تو اصل میں انکار ہے، یہی تو کفر ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ مجھے ابھی بات سمجھنی ہے، میرے ذہن میں سوالات ہیں، تو یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، اس کی عدالت میں، کہ واقعی الجھن تھی یا بہانہ تھا۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات واضح ہو گئی ہے اور واضح ہو جانے کے باوجود وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر جان لو کہ اللہ تو ایسے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں یعنی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کافر یہ کس مفہوم میں، یہ کوئی غیر مسلم یا مسلم ہے؟ یہ بالکل سادہ ہے، گل سمجھ آ گئی ہے تو پھر تم کی کر رہے ہو، مطلب اس کے باوجود تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ ان اللہ استویٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بیان کی ہے، گویا کہ یہاں سے سورہ آل عمران کا پہلا بڑا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی طرح سورہ آل عمران میں بھی ایک تمہید تھی
جو آیت نمبر 32 پر مکمل ہوئی۔ اب اس کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جو اہل کتاب سے خطاب ہے، خاص طور پر نصارہ سے، اور اگلا حصہ ہے کہ جس میں خطاب اہل ایمان مسلمانوں سے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی تھا۔ تو اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے، اور بس میں ان آیات کا ترجمہ ہی پڑھوں گا، اس کی تفصیل زیادہ ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو۔ عمران یعنی یہ مریم علیہ السلام کے والد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، چونکہ اب آگے ذکر آ رہا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا اور اس کے نتیجے میں حضرت مریم کی پیدائش کا، تو اس سے پہلے اعلیٰ عمران کا ذکر آ گیا۔ یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ابراہیم کا ایک سب سیٹ ہے، عام کے بعد ایک خاص آ گیا ایک تمہید کے طور پر۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے جو بندوبست کیا، یہ 3 سٹیجز تھیں اس کی۔ پہلی سٹیج وہ تھی جس میں انڈیویجولی پیغمبر آتے تھے مختلف بستیوں قوموں کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، یہ سلسلہ چلتا رہا تا وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر انڈیویجول پیغمبر نہیں آئے، مگر ان کی حیثیت ایسی ہو گئی کہ وہ ایک نیشن سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آل ابراہیم کی اولاد سے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 نمایاں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب ہوا۔ پہلے اسحاق علیہ السلام، جن کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام ہے اسرائیل، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں یوسف علیہ السلام تھے، ان کا نام ہے بنی اسرائیل۔ تو اولاد اسحاق ہے کہ جن کو پہلے چنا اور ان کو وہی ذمہ داری سونپی کہ جو اس سے پہلے آدم اور نوح اور اس طرح کے اور پیغمبروں کو ملی تھی۔ اب یہ پوری نیشن ہے کہ جو خدا کے پیغام کو بیان کرنے والی، اس کی حامل اور دنیا والوں کے سامنے اللہ کی نمائندہ بن کے سامنے آئی۔ اور پھر جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی، 2000 سال کے بعد بنی اسرائیل ہی کے اندر سے اس کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے کہ جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور آپ کے جو نیشن ہے بنی اسماعیل، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور اب یہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر رکھا، اگر اچھے ہوں گے تو خدا کی طرف سے غیر معمولی مدد آئے گی، اور اگر برے ہوں گے تو خدا کی طرف سے غیر معمولی پکڑ اور رسوائی آئے گی۔ ذریتم بعضھا من بعض، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب میں ان آیات کا کہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوالات کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ دعوت دیے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے ہی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ رویہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے قالو کہا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، سوائے چند دنوں کے لیے، وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان کے اس جھوٹ نے جو انہوں نے افطرا کیا۔
یعنی اللہ کے اوپر کے جو انہوں نے غلط بیانی کی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیسا عجیب ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا، ما کسبت، بدلہ اس کا کہ جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا دور ختم ہو گیا. ان کی ان رویوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کے شرف سے، اسٹیٹس سے سبکدوش کر دیا. اے مسلمانوں، اے پیغمبر، آپ دعا کیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جن کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جن سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جن کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں پرو لیتا ہے، پروتا ہوا لے آتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے. وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، چاہیے کہ نہ دوست بنائیں اہل ایمان ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچو جیسے کہ بچنے کا حق ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا سب کا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، ان سے کہو کہ اگر تم چھپاتے ہو اس کو، چھپاؤ گے اس کو کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ اس دن ہوگا، یعنی یہ حساب کتاب کہ جس دن پائے گا ہر انسان جو اس نے نیکی کا عمل کیا ہوگا اپنے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی ہوگی اسے بھی اپنے سامنے پالے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، چاہے گا وہ کہ اس کے اور اس کے، یعنی اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان امدم بعیدا، دور کا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری پیروی کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، آدم و نوحًا، آدم کو اور نوح کو،
وعلی ابراہیم وعلی عمران، اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ جناب بھائی صاحب، سر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے یہودی اور عیسائیوں، وہ کون سے لوگ تھے اور ان کے کیا اعمال تھے؟ یہ ابھی آپ پڑھ لیں گے سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیسو سوا، یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی یہ اہل کتاب کے جن کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے عہد پر قائم ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی، کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم کیا وہ یسجدون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے؟ اگر وہ لے آئے تھے تو پھر تو اہل کتاب نہیں رہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ کافر نہیں ہیں؟ یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ حضور کے ابھی زمانے کے لوگوں کی بات ہے۔ گزارش سنیں، یعنی اچانک نہیں ہو گیا نا، یعنی حضرت عمر کو 6 سال لگے، حضرت خالد بن ولید کو 18 سال لگے، اب وہ ہمارے انتہائی بزرگ ہیں لیکن ایک زمانے میں نہیں مانا نا، تو اسی زمانے کے یہ لوگ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کر کے دعوت بھی دے رہے ہیں کہ کتنے اچھے انسان ہوں گے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کے بھائی نے ان کو یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں ہو، اور یہ فرما رہے تھے کہ خالد کو اب کیا رکاوٹ ہے، بہت اچھا آدمی، تو یہی ہے، تو اللہ میاں نے دعوت دی، لیکن ایک عرصے تک نہیں مانے۔ بھائی یہ تو نہیں ہوا نا، لیٹس فیس اٹ، یہ تو نہیں ہوا کہ آپ پہلے دن آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور سارے وہ لوگ جن کو ہم صحابہ کرام سمجھتے ہیں سب آ گئے، 23 سال لگے۔ لیکن ہم یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ وہ سب اچھے لوگ جو تھے الٹیمیٹلی وہ پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ یہ بات صحیح ہے، یعنی وہ لائے ہوں گے اس کا، یعنی بات یہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے، ایسے حالات بن گئے ہیں کہ اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اچھا انسان اس سے الگ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ آئیڈیل کنڈیشنز اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ہوں، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں۔ یہ میں لے کے آیا ہوں، اس کو ڈالا سو وہ اس کے بعد ایمان لائے ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے جتنے رہ گئے ہوں گے اور ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ کافر ہی کہلائیں گے، چاہے وہ اچھے کیوں نہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کافر کسی کو کہنے کا ہمیں شوق نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اور وہی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بات امپلائڈ ہے کہ انسان جانتا ہے اور جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام آخری حد تک اس وقت واضح ہو گیا تھا اللہ کی اسکیم میں، جنرلی اسپیکنگ، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو فیصلہ ہو گیا نا، یعنی وہ اتنا واضح ہو گیا کہ اب انکار کرنے والوں کو سزا ملنی تھی، اور اس کا ڈسکرپشن سورہ توبہ میں ہے، وہ واحد سورہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمہید کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ رحمانیت اور رحیمیت کے جو بیان میں اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ذکر ہے، اس سورہ مبارکہ کا بیان مزاج میں اس سے مختلف ہے، تو اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ 4 یہ جو محترم مہینے ہیں ان کے گزر جانے کے بعد تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ وہاں آپ جا کے پڑھیے، غالباً آیت نمبر 6 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ البتہ
اگر کوئی شخص تم سے پناہ مانگے اور یہ کہے کہ مجھے تو بات ہی نہیں معلوم، تو تم اس کو پناہ دو اور اللہ کا کلام سناؤ اور چھوڑ دو. فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے. یہ حد نہیں ہے کہ پیغمبر موجود ہیں، پیغام پہنچ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے نتیجے میں عذاب کا اعلان آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو نہ ڈرنا. اگر کوئی شخص ایسا آ جائے تو پھر نہیں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کچھ ایسے بھی لوگ مارے جائیں. جیسے کہ مثال کے طور پر وہ واقعہ ہے نا حضرت اسامہ ابن زید کا، کہ انہوں نے ایک شخص کے اوپر تلوار اٹھا دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ بہت غصے ہوئے، بہت زیادہ آپ ناراض ہوئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسانی معاملات جب ہوں گے اور اللہ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا تو بعض اوقات انسان ہے، اس سے اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے. جناب میرا بھی سوال اس سے ملتا جلتا ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشنل سیٹنگ میں بھی، جب آپ انٹرنیشنل کچھ فرینڈز ہوتے ہیں تو جب جن کو آپ اپنا دوست بھی کہتے ہیں، اپنا حمایتی نہیں ہو، بہرحال ہمارا کوئی کولیگ ہے ایسا، تو اس کے ساتھ ایک آپ کا الفت کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ بہت عرصے آپ نے کام بھی کیا اور اس کے ساتھ آپ کو دل اس کے ساتھ پسند سے جاتا ہے اس کو کسی تکلیف میں دیکھ کر، تو وہ ایک محبت والا تھوڑا سا پہلو بھی ان کے ساتھ نمایاں ہونے لگ پڑتا ہے کہ جو کہ انسان کا ایک فطری عمل ہے دوسرے کے لیے. اس وقت کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کی ہوئی معنی جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ مومن مردوں کو یا مومنوں کو چھوڑ کر تم غیر مسلموں کے ساتھ دوستی مت کرو، جو غیر مسلم کو اگر ہم کافر سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں وی آر ناٹ اویئر ایگزیکٹلی ویدر دے آر نوئنگلی ریجیکٹنگ دا میسج آف گاڈ اور ناٹ. تو اس والی انڈرسٹینڈنگ کے بعد مجھے کچھ لگا کہ یہ جو اس امکان کو کوئی امکان ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ نیور نو کہ اللہ اس کے اوپر موت آنے سے پہلے کیا اللہ اس کی رحمت کرے اور وہ دین اس تک پہنچ جائے. تو آخری وقت تک کی امید رکھنی چاہیے کسی برے سے برے شخص سے بھی کہ امکانی حد تک کوئی امکان ہے، چاہے کتنا ہی کم نہ ہو، کہ وہ بھی اللہ کے دین کا پیغام. سب کے لیے امکان ہے جناب، سب کے لیے امکان ہے. دیکھیں ایک گزارش سنیں میری. بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی غیر مسلم آتا ہے تو دو ہی امکانات ہیں نا. ایک یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ وہ کیٹیگری ہے ابو جہل اور ابو لہب والی، یا یہ کیٹیگری ہے عمر اور خالد بن ولید والی. تو یہ ہمارے ذہن میں ابو جہل اور ابو لہب کیوں آتے ہیں؟ پوٹینشیل عمر اور خالد بن ولید کیوں نہیں آتے؟ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کیونکہ ہم نے جب شروع میں پڑھا تو ہم نے کافر کو کافر کا مطلب لیا اور غیر یہ میں یہ گزارش کرتا ہوں. یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ نے انٹروڈیوس ہمیں کرایا، اس سے پہلے تک ہم اس سے بالکل نہ تھے. میں نے کیا کرایا؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے اس بارے میں. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ اگر لوگوں نے نہیں سمجھا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن مجید انہوں نے نہیں پڑھا، ورنہ قرآن اس بارے میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے، تم غور تو کرو. اور وہ کہتی ہے اس کے مردوں کو کہ تم سے نکاح کر لو، اور وہ تعریف کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر بدترین مخلوق ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جو نیکی بھی کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. مطلب اس سے زیادہ کھلا تضاد کیا ہو سکتا ہے؟ تضاد کتاب میں نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں. اب چونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر آدمی سٹف ہو جاتا ہے، سٹبن ہو جاتا ہے، ایکسٹریم ہو جاتا ہے. میری اس بارے میں آئی ایم کنونسڈ کہ ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح دین بتا دیں، تو آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، نہ کہ ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے. اور ایک اور گزارش بھی دیکھیں، یہ ایک بڑی پرابلم ہے، ملٹیپل پرابلمز ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ پورے کا پورا قرآن ہم پر بھی ویسے ہی اپلائی ہو رہا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ہوا. چنانچہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حضور کی پوزیشن میں پلیس کر دیتے ہیں. ابھی آپ ہی کے سوال سے یہ بات امپلائڈ سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ بغیر مسلم مر گیا پھر تو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں کیا پتہ نہیں اس کو پیغام پہنچا نہیں پہنچا.
یعنی پیغمبر کی موجودگی میں پیغام پہنچ جانے کے بعد اگر وہ مانے بغیر گیا تو شدید خدشہ ہے کہ مارا جائے گا. ویسے وہاں بھی میں نے آپ کو ایکسیپشن بتا دی تھی. تو یہاں تو شدید خدشہ ہے کہ ادھر سوال ہوگا کہ آپ نے پریزنٹ کیا کیا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سوال کیا لوگوں سے کہ کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ حل بلغت؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے تو حق نصیحت اور تبلیغ آپ نے بہترین طریقے سے آپ نے ادا کر دیا. تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہی. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی اس پیغام کو پہنچانے کی، اور آپ اس بارے میں حد درجے حساس تھے. کیا ابھی بھی ایسا ہو گیا؟ میں عام بے تکلف مسلمانوں کی زبان سے سنتا ہوں کہ اب تو اسلام پھیل گیا الحمدللہ، قرآن مجید کے ترجمے چھپ گئے ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہے. تو اب تو غیر مسلموں کو بارک اوباما کو چاہیے کہ وہ جا کے خود دیکھے اور کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، یہ اور جو کچھ ہم حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اگنور کریں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز حساب کتاب لینے کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر انسان سے سوال کرے گا اس کی استطاعت کیپیسٹی کے مطابق. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق سوال ہوگا. آپ جتنا جانتے ہیں، آپ کے جیسے حالات ہیں، آپ سے اتنا سوال ہوگا. میں جتنا جانتا ہوں، میرے جیسے حالات ہیں، مجھ سے اس کے مطابق ہوگا. اور یہی غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا. ہم دنیا کے سامنے جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ چلا رہا ہے، اور وہ ایک ایسا دن برپا کرے گا جس دن تمام انسانوں کے ساتھ انصاف ہوگا میرٹ کی بنیاد پر. اور جب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو وہ انتہائی میرٹ سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور ایک عجیب پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. اور اس کے درمیان کیا ہے وہ ایک کنفیوژن ہے. اور چونکہ وہ کنفیوژن دور نہیں ہوتی اس لیے آدمی پھر اسٹف، جیسا میں گزارے گا، پھر آدمی سٹبن ہو جاتا ہے، پھر آدمی غصے میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بحیثیت ایک تقریباً ریٹائرڈ استاد کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہو اور کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرے اور آپ کو اس کا جواب آتا ہو، چاہے وہ کتنی بدتمیزی سے کرے گا بیٹے اس کا یہ جواب ہے مسکرا کے، اور اگر جواب نہ آتا ہو اور وہ تمیز سے بھی کرا ہو جی چاہے ہوں تھپڑ مار، کسی کا جواب ہی نہیں آتا، تو یہ مشکل ہے کہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کو غصہ ہی آئے گا. لیکن اگر آپ کے پاس جواب ہے پھر آپ کہیں گے یار اس کا یہ جواب ہے. آپ غور کریں اس میں، آپ اور سوال کریں. اس لیے 4288 کسی کی تاریخ اس لیے کھوج کیا ہے 4288 کی میری تاریخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ جو کافر والی جو بات ہے، کیا یہ ایسا تو نہیں مطلب اتنی پریویلنٹ کیوں ہے پھر؟ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تو بہت پریویلنٹ ہے. ہر آدمی نان مسلم کو کافر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے یا اس کو اسی الفاظ میں بول رہا ہوتا ہے. کیا یہ کہیں انٹرپریٹیشن ہماری لینگویج ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے پریویلنٹ ہو گئی ہے، یا یہی حال عرب ممالک میں بھی ہے جن کی اپنی زبان ہے کہ وہ بھی کافر کو بس اسی طرح لیتے ہیں کہ مطلب وہ نان مسلم کو بھی وہ بھی کافر کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں نارملی یہ بات ہوتی ہے. یہ تو یہ ذرا بعد میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ وہیں سے آیا ہے، ہم نے ان کو فالو کیا ہے. تو مجھے لوگ بہت کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی خاص آپ کے سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ آپ یہ نئی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے کبھی اس میں دلچسپی نہیں ہوئی کہ کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا ہے. سو واٹ، قرآن بالکل کلیئر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یا آپ اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی بتا دیں. یعنی جو بات میں بتا رہا ہوں 2 اور 2 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر مخلوقات میں سے بدترین ہے، اور اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کی تعریف. اور کوئی ریسرچ کرنا چاہے کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک بڑے عالم جاہز گزرے ہیں، آئی ایم شیور اور بھی ہوں گے جنہوں نے بالکل یہی بات بیان کی. بہت پرانے ہیں ہمارے کلاسیکل. آئی ایم سرپرائز کہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا.
اگر ہمارے ہاں پرانے بزرگوں میں ایسی بات بیان نہیں ہوئی، میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ریسرچ انڈرسٹینڈنگ کے اور بہت سے دائرے تھے جس میں انہوں نے اپنی انرجیز کو صرف کیا، اور بعض اوقات ایک چیز اوور لک ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ حالات بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے ایک ہی چیز کو اختیار کر لیا، دیر کوڈ بی اے نمبر آف ریزنس، مگر یہ کہ یہ بات کہ بہت سے لوگ نہیں کہتے اس لیے بات صحیح نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایکچولی۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سے آپ اس بات کو واضح کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن تو بڑا آبویس ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن بھی آبویس ہے اور انسان کی عقل بھی بالکل واضح ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک انہوں نے دوسرے سوال کا پہلے کہا تھا، وہ ذرا دیکھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا یہ جناب آپ کا سوال کیا تھا؟ تو شاید سوال یہ تھا کہ ایک آیت میں بھی پیچھے وہ ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ میں سے جاندار میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ڈو یو ہیو اینی ایگزامپل فار جاندار میں سے مردہ کو نکالتا ہے؟ عام طور پر مرغی سے انڈا اور انڈے سے بچہ چوزا، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا اس میں بھی جان ہے۔ نہیں، جان سے یہاں مراد جو میری اور آپ کی آبزرویشن جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی یہ ایک عام چیز ہے نا کہ ایک شے ہے کہ جس کے اندر وہ زندگی نہیں ہے کہ جس کو آپ اور میں جانتے ہیں زندگی، اور اس کے اندر سے وہ چیز برآمد ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کو زندگی نظر آتی ہے، اور انسان ہیں، حیوان ہیں، ان کے اندر سے وہ چیزیں نکلتی ہیں کہ جن میں زندگی نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کی زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ قرآن جب بیان کر رہا ہے تو ایک خاص انسانوں کی کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے نا، کوئی سائنٹیفک کوئی وہ حقیقت نہیں بیان کر رہا، بلکہ ایک آبزرویشن ہے کہ جس کو پیش کر رہا ہے کہ وہ ایسا بھی کرتا ہے اور ایسا بھی کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی قدرت کی ایک بڑی شان، بڑی نشانی ہے۔ جی آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی لیکچر میں کہا کہ اللہ میاں کبھی کبھی اسی دنیا میں لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، مگر یہ بتائیے کہ جب کوئی انسان بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو اللہ میاں اس دنیا میں کیوں پکڑ لے گا؟ اور میرا ایک اور سوال ہے جو پلیز مجھے آپ چانس دیں آپ کو پوچھنے کو، اس کے جواب کے بعد۔ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ شخص کے جس کو اس دنیا میں مشکل آتی ہے وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یعنی پکڑ کے اندر یہ بات امپلائیڈ ہے کہ اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا اور پھر اسی زندگی میں اللہ کی طرف سے اس کو آپ کہیے جھنجھوڑنے کے لیے ایک کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جس میں پکڑ نظر آتی ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ایک امتحان، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دے کر بھی اور چھین کر بھی۔ بعض اوقات وہ آزماتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرے، اور بعض اوقات وہ آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرے۔ تو یہ زندگی تو صبر و شکر کی آزمائش ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اگر آپ کسی فرد واحد کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو خدا را کبھی یہ ایزیوم نہ کریں کہ اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ مان رہے ہیں آپ تو پھر آپ اس شخص کے بارے میں کہ جس کی زندگی اچھی ہے اس کے بارے میں یہ ایزیوم کریں کہ اس کو ڈیل مل رہی ہے۔ نہیں، اچھی زندگی اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اس کی ڈھیل ہے۔ تنگی کی زندگی، مشکل حالات اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور بعض لوگوں کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے موقع ہے، اور بعض لوگوں کے لیے ایک پکڑ بھی ہے۔ ہم کسی فرد واحد کے بارے میں نام لے کے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی وحی کے علاوہ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔
لیکن اللہ نے اگر اپنی وحی کے ذریعے سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسی دنیا میں اللہ نے پکڑا ہے اور اپنی پکڑ سے دوچار کیا ہے، سزا سے دوچار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ کہنے کا حق اختیار ہے۔ جی ابھی نہیں ایک سوال پوچھ لوں؟ نہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جی قرآن پاک میں بہت واضح طور پہ مشرک سے شادی سے منع کیا گیا ہے۔ جی پہلی کتاب سے اس کی اجازت ہے۔ پہلی کتاب میں اگر ہم یہود کو دیکھیں تو یہودیوں کا بہت ہی چھوٹا سا گروپ تھا بہت عرصہ پہلے جو حضرت عزیر کو جنہوں نے خدا کا بیٹا تھا، اور موجودہ یہودی جتنے بھی ہیں میجورٹی میں سے توحید کے اسٹل قائل ہیں، شاید میں اور علت میں موجود ہے۔ عیسائیوں میں اندر ہیں مور دین 99% جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، جس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا، یہاں تک کہا گیا قرآن پاک میں کہ غریب ہے کیسے آسمان و زمین پھٹ گئے، اس کو شرک کہا گیا۔ تو اس تو یہ جو حکم تھا یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائیوں کے لیے تھا، یا یہ وہ گائے آج کل کے بھی دور میں ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اہل کتاب کی خواتین سے اجازت بھی دی۔ اہل کتاب میں نسبتاً ایک چھوٹا گروہ یہودی ہیں جو توحید پر کاربند ہیں۔ عیسائی تو شرک کو مانتے ہیں، اتنے گھنونے شرک کو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کی گرفت کی ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نکاح نہ کرو ولا تنکحوا المشرکین حتی تؤمنوا، اس میں لفظ مشرک ہے۔ قرآن مجید نے اس میں فرق کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو شرک کرتے ہیں مگر شرک کو اپنا مذہب مانتے نہیں ہیں، اپنا مذہبی نقطۂ نظر اون نہیں کرتے کہ ہے، بلکہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تم شرک کر رہے ہو تو کہیں گے کہ استغفر اللہ، ہم تو توحید پر کاربند ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس رویے پر شدید تنقید کی۔ وہ جب یہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ وہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ توحید ہے، یہ توحید ہی کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بینہ میں اہل کتاب، جو آپ نے صحیح فرمایا، جن کی کہ اکثریت شرک میں مبتلا تھی اس زمانے میں بھی، یعنی یہ آج کے عیسائی نہیں، اس زمانے کے عیسائی تھے جن کو کرٹیسائز کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور مکے اور جو غیر اہل کتاب عرب کے رہنے والے تھے ان کو کہا کہ وہ مشرک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قانونی طور پر اس میں ایک ڈسٹنکشن رکھتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ لیٹس فیس اٹ، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، زندوں کو کرتے ہیں، مردوں کو کرتے ہیں۔ ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ یہ شرک ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک ہے، اس لیے کہ یہ جو ناؤن ہے نا جو مشرک کا، یہ در حقیقت اسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ ہاں میں مشرک ہوں اور شرک ہی اللہ کا دین ہے۔ Having said that، آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں قانونی طور پر اگر کوئی شخص آج کی کسی خاتون سے کہ جو عیسائی ہے نکاح کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن قانونی طور پر تم جہاں ارادہ کر رہے ہو
یہ جو نظریہ رکھتے ہیں یہ شرک ہے. سو ہم ایک اس کی روح لیں گے کہ آئیڈیلی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک توحید پر کاربند مرد کا نکاح ایک ایسی خاتون سے نہ ہو کہ جو شرک اختیار کیے ہوئے. لائک وائز ایک توحید پر کاربند خاتون کا نکاح ایسے مرد سے نہ ہو کہ جس کی زندگی میں شرک کی آلودگی ہے. مگر شرک کے 2 لیولز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی قانونی طور پر اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو مشرک کہا جائے گا. جیسے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, خدا کے علاوہ اس کے پارٹنرز ہیں. اور ایک وہ شرک کرنے والے ہیں کہ جو اگرچہ کہ شرک کر رہے ہیں اور اتنا برا شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت ترین الفاظ استعمال کیے, تاہم وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ شرک نہیں. اور اس طرح کی بہت ساری قسمیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ایک ہے اسپرٹ اور ایک ہے لا. جی اگر آپ کا سوال ادھر سے. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل میرے بہنوئی ہیں ٹورانٹو میں, ان کے ساتھ میری ذرا کافی پرابلمز ہو رہی, بحث چل رہی ہے. انہوں نے مجھے 2-3 آیت بھیجے ہیں, اگر آپ پلیز مجھے چانس دیں کہ میں آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دوں. ٹائم ہمارے پاس 2 منٹ ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. We have decreed death to be your common lot and we are not to be frustrated from changing your forms and creating you again in forms that ye know not. And ye certainly know already the first form of creation. Why then do ye not celebrate his praises? میرے بہنوئی کا یہ سوال ہے کہ یہ ری انکارنیشن کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ نہیں, یہ اصل میں یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے, اور میں ظاہر ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں اب زیادہ ٹائم نہیں کر سکتا, مجھے جلدی جانا بھی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش کیسے ہوئی, غیر معمولی طریقے سے. اس میں تمہارا کیا رول تھا, اور پھر اللہ نے کیسے اپنے غیر معمولی کرشمے دکھا کے ایک جیتا جاتا انسان, جاگتا انسان تم کو بنایا. تو جب وہ یہ کر چکا ہے تو پھر یہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور پھر وہ موت کے بعد تم کو ایک اور جگہ لے جاتا ہے کہ جس کو کہ تم نہیں جانتے. اس کو بعض لوگوں نے ری انکارنیشن کا مفہوم دے دیا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن مجید ایک بات مثال کے طور پر نسبتاً مبہم کرتا ہے تو اس کی وضاحت دوسرے مقامات سے ہونی چاہیے تھی. قرآن مجید کو اگر یہ بات پیش کرنی تھی کہ تم نے اگر یہاں اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی تو اگلے جنم میں تم ایک بل ٹیریئر کتے بن کے نکلو گے, تو بیان کر دیتا, لیکن اس نے بیان نہیں کیا ہے. اور اگر ایک کتا اچھا پرفارمنس دکھائے گا تو اگلے جنم میں وہ ایک برہمن بن کے پیدا ہوگا. تو اللہ میں وہ کہنا چاہیے تھا. یہ اس طرح سے ویگ آیات کے ذریعے سے جن کا مطلب قرآن کی روشنی میں آپ صاف بیان کر سکتے ہیں, ری انکارنیشن کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری کتاب ایک واضح کتاب ہے, یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے, یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. وہ کبھی اس طرح کی کوئی مبہم بات نہیں کرتا کہ جس کی وضاحت نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس دوسرے جنم کے بارے میں ایک غیر مسلم کسی اسکالر نے ایک زمانے میں ان سے کسی نے سوال کیا میرے سامنے, تو انہوں نے ایک جواب دیا. غالباً میں نے پوچھا, کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ اس نے کہا یار مجھے پرابلم اس سے یہ ہے کہ میں اگر کوئی اچھا کتا تھا اور اب میں انسان بن گیا ہوں تو مجھے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے اس کا, تو یہ کون سا انعام ہوا؟ اور جو میرا کتا ہے وہ ایک گھٹیا انسان تھا اور اب کتا بن گیا ہے تو اس کو بھی کوئی شعور نہیں ہوگا. تو بھائی سزا اور جزا کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جنت اور جہنم میں لوگوں کو جو انعام ملے گا اور جو سزا ملے گی, دونوں صورتوں میں ان کے اندر یہ احساس ہوگا کہ جو وہ دنیا میں کر کے آئے یہ اس کا نتیجہ ہے, اور اس نتیجے کو یا وہ انجوائے کریں گے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کو یہ احساس ملے کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی کاوش کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ
ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ ان کی بری پرفارمنس کا نتیجہ ہے. چلیں جی آج کا اتنا ہی. انشاءاللہ ایک ہفتہ چھوڑ کے تو چھٹیاں آ رہی ہیں, اس کے بعد وٹ ایور دا ڈیٹ, آج کیا ہے 7 ہے 14 21 انشاءاللہ